اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 6 کا پہلا لیسن سورہ القدر، اس کی ہم آسان الفاظ میں وضاحت کریں گے۔ اس کے لفظی ترجمہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے بامحاورہ ترجمہ کے بارے میں بھی ہم آسان الفاظ میں وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس صورت کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کے موضوع کے بارے میں اور اس کے شان نزول کے بارے میں ہم مختصر انداز میں آپ کو بتائیں گے۔ اس صورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس آیت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے اور مکی اس صورت کو کہتے ہیں جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس مکی صورتوں کے علاوہ مدنی صورتیں بھی ہوتی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہیں، ان کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ اس صورت میں ایک رات کا ذکر ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں یعنی طاق راتوں میں ایک رات ہے، اور اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ رات جس رات میں ایک بندہ عبادت کرتا ہے تو اس ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر، اور یہ رات کیا ہیں؟ یہ سلامتی کی رات ہیں۔ تو اس صورت میں لیلۃ القدر کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں لفظی ترجمہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ، انا کا مطلب ہے بے شک، انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی بلکہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں ایک رات ہیں، طاق راتوں میں۔ وما ادراک، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر، ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر، اب اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام یہاں پہ روح سے مراد جو ہے یہ جبریل علیہ السلام ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے رہیں، اور ان کو فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل علیہ السلام، فیہا، اسی رات میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، تمام حکم لے کر، تمام احکامات لے کر، یعنی جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اسی رات میں کیا ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتے تھے۔ سلام، اور یہ رات سلامتی ہے، یہ رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ اب آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر،
اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر ہونے تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ یہ ہو گیا اس کا بامہارہ ترجمہ۔ پیپر میں لفظی ترجمہ آتا ہے اور بامہارہ ترجمہ آتا ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ اور بامہارہ ترجمہ اس کو آپ کاپیوں میں نوٹ کر لیں، اس کو یاد کر لیں تاکہ پیپر میں آپ سب کے لیے آسانی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے ثوابوں میں ہم سب جو ہیں شریک ہو جائیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔